سجدے کو علت نہیں مانا، ادب علت ہے، ادب جاہلو۔ وہ بھی 4 ہاتھ دور رہنے کے لیے اس لیے کہا کہ ادب کرو۔ مفتی نقوی صاحب ابھی بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات بیان کری، بلکہ فتاوی رضویہ کا ایک فتویٰ بیان کیا، میں اسی پہ تھوڑی سی بات اور کروں۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ بیان کیا کہ مزار کے چومنے کے تعلق سے، کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 ہاتھ دور رہو، 4 ہاتھ دور رہو، یہ کہا جاتا ہے نا، اور چوم لو تو یہ کہا جاتا ہے 4 ہاتھ دور رہو، 4 ہاتھ دور رہو۔ اعلیٰ حضرت نے یہ آپ نے بھی بیان کیا نا۔ ایک بات میں اس پہ عرض کروں، پڑھے لکھے مولانا حضرات قابل سقراط بقراط، کیونکہ ہمیں تو یہ کبھی دعویٰ ہی نہیں ہے، ہاں ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں سبحان اللہ، بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، اے میں کیسا ہی صحیح ہوں تو کریم آتے ہیں۔ مگر جو پڑھے لکھے حضرات جن کو بڑا دعویٰ ہے نا، ان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو 4 ہاتھ دور رہنے کی بات کہتے ہیں اس کی علت کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو 4 ہاتھ دور رہنے کے لیے کہا اس کی علت کیا ہے؟ تم اتنے بڑے جاہل ہو، تمہیں ابھی یہ تک نہیں پتا کہ 4 ہاتھ دور رہنے کے لیے بھی سجدے کو علت نہیں مانا، ادب علت ہے، ادب جاہلو۔ وہ بھی 4 ہاتھ دور رہنے کے لیے اس لیے کہا کہ ادب کرو۔ وہاں علت 4 ہاتھ دور رہنے کے لیے علت ادب ہے، اور تم علت بناؤ سجدے کو تو اپنی کھوپڑیوں کا علاج کراؤ، کیونکہ ہم نے کہیں اور سے نہیں دربار مفتی اعظم سے سیکھا ہے۔ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی زائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علت نہ سمجھ پائیں وہ حکم بتائیں گے، جو علت نہ سمجھ پائیں وہ حکم بتانے چلیں، اس کے بعد دعویٰ ہے ہم ہیں پڑھے لکھے مولانا۔ تمہیں کو مبارک ہو ایسے مولوی بھائی صاحب جنہیں علتوں کا حال نہیں پتا اور اپنی حالتوں کی علت نہ پتا، تو وہ ہم سے کہیں گے، ہم تو پہلے بھی کہتے تھے اب بھی کہتے ہیں، ہمیں علم کا غرور اور علم کا اللہ اکبر دعویٰ نہیں، کیونکہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ فقیر کو گمان بھی نہ گزرا کہ فقیر عالم ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ مفتی نقوی صاحب نے بیان کر دیا ہے نا، تو اس میں اعلیٰ حضرت نے علت بیان کی، اور اس کے بعد ایک اور پہلو بھی بیان کیا، فرمایا یہ جو مسئلہ ہے ادب اور محبت کے درمیان دائر ہے، ادب اور محبت کے درمیان یہ مسئلہ سورش کے لائق نہیں ہے کہ اس پہ سورش اٹھائی جائے، یعنی اس پہ واویلا کیا جائے، اس پہ ہنگامہ کیا جائے۔ تم ہنگامہ کرے بیٹھے ہو، واویلا کرے بیٹھے ہو، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ سورش کے لیے نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ہنگامے کو منع کرے، تم ہنگامہ کرو، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہماری تمہاری پٹے کی کیوں نہیں، اس لیے نہیں کہ تم نام اعلیٰ حضرت کو لوگے، کام اعلیٰ حضرت کے خلاف کرو گے، اور ہم نام بھی اعلیٰ حضرت کریں گے اور کام بھی اعلیٰ حضرت والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نے فرما دیا سورش کی کوئی وجہ نہیں، تو پھر کائے کے لیے ہنگامہ ہو رہا ہے؟ جو چوم رہا اسے چومنے دو۔ ادب زبردستی نہیں کرایا جاتا، ادب کا بھی دستور بتا دوں، ادب زبردستی نہیں، ادب کرتے رہی ایسی تیسی، ادب خود کیا جاتا ہے، ادب خود کیا جاتا ہے۔ اب آخر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور جس پہ غلبہ محبت ہے، یعنی جس پہ محبت کا غلبہ ہے، وہ اگر چوم لے تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ یہ چومنا یہ بوسہ قبر یا اکابر صحابہ کرام سے ثابت ہے۔